نحمده ونصلي على رسوله الكريم. ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. قل آمنا بالله وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. معزز سامعین، سورہ آل عمران آیت نمبر 83، 84 اور 85 تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان آیات کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ سبق میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی نبوت کی عمومیت کو، عام ہونے کو بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ عظیم الشان نبی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء سے عہد لیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لانا اور آپ کی نصرت بھی کرنا. سب نے اس پر اقرار بھی کیا تھا اور اللہ اور باقی سارے نبی بھی آپ کی نبوت پر گواہ ہیں. آج کے سبق میں فرمایا کہ جب دین حق لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، اب یہی دین چلے گا، اس کے علاوہ کوئی دین نہیں چلے گا. ایک دین اور ایک مذہب، یہ دو لفظ ہمارے ہاں عموماً استعمال ہوتے ہیں اور ہمارے ہاں عموماً ایک ہی اصطلاح میں استعمال ہوتے ہیں، دین اور مذہب، جبکہ عربی زبان میں دین اور مذہب میں بڑا فرق ہے. دین ایک مکمل ضابطہ حیات کو کہتے ہیں اور مذہب چند اعمال اور چند رسومات کو کہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج اس فرق کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہم نے یہ سمجھا نماز پڑھ لی، حج کر لیا، داڑھی رکھ لی، بس جناب یہی سارا دین ہے. اس قانون میں، فیصلوں میں، عدالتوں میں اور باقی تمام معاملات میں اس کی کوئی ضرورت نہیں، بس دین ہو گیا نا جی. آپ نے نماز پڑھ لی ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے، ماشاءاللہ تسبیح آپ پڑھتے ہیں، تو اور کون سا دین آپ چاہتے ہیں؟ یہی دین ہے نا. حالانکہ دین ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. کاروبار کیسے کرنا ہے وہ بھی دین کے رہنمائی کے مطابق کرنا ہے. عدالتوں میں فیصلے کون سے کرنے اور کس طرح کرنے ہیں وہ بھی دین کی رہنمائی. ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلے بھی فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت بھی فرمائی ہے. دنیا کا جو بھی پیشہ ہے اس کے لیے مکمل رہنمائی دینے والا مذہب اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. یہ جو مذہب ہے، مذہب چند اعمال کو،
چند ترجیحات کا نام ہے. جیسے ہمارے یہاں آپ دیکھیں فقہ حنفی ہے، فقہ شافعی ہے، فقہ مالکی ہے. یہ سب کا مذہب، یہ سب کا الگ الگ مسلک ہے، الگ الگ مذہب ہے، لیکن دین سب کا اسلام ہے. شافعی ہیں تو کیا وہ مسلمان نہیں ہیں؟ حنبلی ہیں تو کیا وہ مسلمان ہیں؟ سب مسلمان ہیں. اسلام دین ہے سب کا. بعض اعمال میں نماز کے اندر یہ کام اس طرح کرنے ہیں، حج میں یہ کام اس طرح کرنے ہیں، یہ بعض اصطلاحات میں جو فرق ہے اس کو مذہب کہتے ہیں، مسلک کہتے ہیں. باقی دین جو ہے وہ اسلام ہے. مشرق سے لے کر مغرب تک سب مسلمان ہیں، اور یہی نام ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے ہمارا رکھا ہے. فرمایا ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین. فرمایا یہ تمہارے بابا ابراہیم کی ملت ہے. هو سماکم المسلمین، اور اس تمہارے بابا نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. تمہارا نام کیا رکھا ہے جی؟ جو مسلمان ہے وہ تو بولے نا. ماشاءاللہ سارے مسلمان بولنے نہیں ہوں اپنا نام تو بولو نا. کون ہے؟ ہمارا نام کیا ہے؟ سب کا بولو. مسلمان ہے. وہ سماکم المسلمین، بابا نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. آج میرا نام جو میرے والدین نے رکھا ہے، آپ کا نام جو آپ کے والدین نے رکھا ہے، وہی اصل نام ہے. باقی کو لوگ کہتے ہیں بس کرو یار یہ میرا نام نہیں ہے، میرا نام میرے ماں باپ نے یہ نہیں رکھا ہے، تو مجھے یہ نام سے کیوں پکارتا ہے؟ آج بھی پکار اگر مسلمان کی ہونی چاہیے تو اسلام کے نام سے ہونی چاہیے جو ہمارے بابا ابراہیم علیہ السلام نے رکھا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کی طرف جانا چاہیں گے تو وہ ہرگز اللہ تعالیٰ اجازت نہیں دے. افغیر دین اللہ یبغون، کیا پس اللہ کے دین کے علاوہ وہ کوئی اور تلاش کرتے ہیں؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ اللہ ہی کے لیے فرما بردار ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں، طوعا و کرہا، خوشی سے اور ناخوشی سے، چاہیں نہ چاہیں سب پر امر چلتا ہے تو صرف اللہ کا. جب آسمان اور جو مخلوق آسمان میں ہے وہ بھی، زمین اور جو مخلوق زمین میں ہے وہ بھی، سب پر امر رب کا چلتا ہے تو پھر دین بھی اللہ کا بتایا ہوا چلے گا. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، سب اسی کی جانب لوٹ کر جائیں گے. سب نے جانا بھی اللہ کی طرف ہے، اور پوری کائنات پہ امر بھی کس کا چلتا ہے؟ اللہ. لہذا سب نے اسی کی طرف جانا ہے. لہذا دین اسلام ہی چلے گا اور کوئی دین نہیں چلے گا. قل، آپ فرما دیجئے، آمنا باللہ. اب جب یہ بات ہوئی تو یہود نے اعتراض کیا، او جی پھر ہمارے تو موسیٰ علیہ السلام وہ اللہ کے نبی نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی نہیں ہے. بالکل ہیں، سب کو مانتے ہیں، لیکن اب رہنمائی وہی چلے گی جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں. قل، آپ فرما دیجئے، آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ کے ساتھ، یعنی اللہ کی توحید کے ساتھ، وما انزل علینا، اور اس پر جو ہم پر نازل کیا گیا یعنی قرآن کے ساتھ، وما انزل علی ابراہیم، اور جو ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان ہے، و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، جو ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام پہ نازل ہوا، والاسباط، اور ان کی اولاد میں جتنے نبی ہوئے ان پر جو نازل ہوا سب پر ایمان ہے. اور رہی بات موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی تو ان کا الگ نام لے کر پھر وضاحت فرمائی، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو موسیٰ علیہ السلام دیے گئے اس پر بھی ایمان ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا اس پر بھی ایمان ہے، والنبیون من ربہم، جو باقی نبی دیے گئے اپنے رب کی طرف سے سب پر ہمارا ایمان ہے. لا نفرق بین احد منہم، ہم جدائی نہیں کرتے، تفریق نہیں کرتے کسی ایک کے درمیان بھی ان میں سے. سارے انبیاء کو، سارے انبیاء پہ نازل ہونے والی وحی کو ہم مانتے ہیں. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اللہ ہی کے لیے فرما برداری کرنے والے ہیں. مانتے سب کو ہیں، فرما بردار صرف اللہ رب العالمین کے ہیں. رب جو حکم دے گا اس کو مان لیں گے، جو رب کا حکم نہیں ہوگا ہم اس کو تسلیم. تو یہاں پر ایمان کا ذکر ہو گیا. اس سے پہلے بھی ذکر ہوا کہ ہم مانتے ہیں
سارے انبیاء کو سورۃ البقرہ میں بھی اور یہاں سورہ آل عمران میں دوبارہ بتایا، سارے انبیاء پر ہمارا ایمان ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے وہی اس پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ اللہ ہمیں ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ تھوڑی سی بات سن لیجئے شرائط ایمان کی۔ ایمان کیا چیز ہے؟ فرمایا ایمان ماننے کا نام ہے، صرف جاننے کا نہیں۔ صرف جاننا تو معلومات تو ہوتی ہیں نا، غیر مسلموں کو بھی اسلام کے بارے میں معلومات ہوتی ہیں، ہم لوگ تو پڑھتے نہیں ہیں، وہ بعض دفعہ ہم سے زیادہ مطالعہ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن صرف جاننا مطالعہ کرنا یہ کافی نہیں۔ ایمان نام ہے ماننے کا۔ کس کا نام ہے بولو؟ ایک آدمی کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، لیکن پتہ تو ہے لیکن مانتا کوئی نہیں آپ کو آخری نبی، تو وہ بندہ ایمان والا نہیں ہوگا۔ ایمان والا تبھی ہوگا جب آپ کو مانے گا آخری نبی۔ تو ایمان ماننے کا نام ہے، صرف جاننے کا نہیں۔ نمبر 2، ایمان نام ہے یقین کے ساتھ ماننے کا، سرسری ماننے کا نہیں۔ سرسری ماننا تو بندہ کسی کو ہی مانتا ہے، ہم یہودیوں کو نہیں مانتے، بھائی یہودی ہیں جی احسان صاحب، کیا خیال ہے؟ مانتے ہیں، ہم سب کو مانتے ہیں، یہودیوں کو مانتے ہیں، عیسائیوں کو مانتے ہیں، ہندوؤں کو مانتے ہیں، لیکن کیا مانتے ہیں بھائی یار ان کے پاس بھی کوئی مذہب ہے، کوئی ان کا بھی کتاب ہوگی، سرسری طور پہ تو ہم مانتے ہیں، لیکن ہم یقینی طور پر برحق مانتے ہیں تو اسلام کو مانتے ہیں۔ تو ماننا، سرسری ماننا کافی نہیں، یقین کے طور پہ ماننا وہ ضروری ہے کہ واقعی سچا دین کون سا ہے۔ زور سے بولو میں۔ ایک بار کسی غیر مسلم چھوڑ کے کہا بھائی یہ جڑے آسان نہیں چھوڑنے لگے، جڑے اپنے مذہب کا نام لینے اتنے بے جرت نہ پہ لینے۔ مولوی صاحب نے جہاد کی تقریر کی نا، انہوں نے فرمایا کون کون جہاد سے تیار ہے؟ تو بندہ کوئی سکا جا بیچارے دبی سے کرنا ہے انشاءاللہ، زکا تو رہن دے کسی اور نو تو اس جرت نال کدے نعرہ مارا اسلام دا تو کافر ملک چھوڑ کے نہ سن۔ زور سے بولو گے سچا دین کون سا ہے؟ بولو سچا دین تو اسلام ہے، یہ یقین ہے ہمارا، اور اس میں ذرا بھی شبہ نہیں ہے، ذرا بھی شک نہیں ہے۔ اگر شک آ گیا تو ایمان نہ رہا۔ ایمان تبھی ہوگا کہ ہم یقین کے درجے میں مانیں کہ سچا دین صرف اور صرف دھرتی پہ کون سا ہے؟ اسلام ہے۔ اسی طرح سارے دین کو ماننا، تیسری شرط، سارے دین کو ماننا جو ہے وہ ایمان ہے۔ کسی ایک جز کا انکار کرنا کفر ہے۔ مثال کے طور پہ آپ یہ مرزائیوں کو دیکھیں نا، سارا دین مانتے، ختم نبوت کا صرف انکار کرتے، تو کسی ایک جز کا انکار کرنا کفر ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھے کہ ایمان تو ہے صحت کی طرح اور کفر ہے بیماری کی طرح۔ اب ایک آدمی کو ایک بیماری لگی ہے، صرف ایک بیماری، باقی وہ ٹھیک ٹھاک ہے، ہم اس کو بیمار کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ بیمار ہے جی۔ ہم یہ تو نہیں کہتے بھائی یار اس کو تو صرف کینسر ہوا ہے، باقی تو ٹھیک ٹھاک ہے، تو اس کو کیوں بیمار کہتے ہو؟ بھائی صرف ایک بیماری لگ گئی اور لگ بھی بہت بڑی گئی ہے، تو پھر مریض تو ہے نا۔ ساری بیماریوں کے لگنے کے بعد نہیں ہم کہیں گے کہ جناب یہ کافر ہوا ہے۔ ایک چیز کا انکار کرنا کفر ہے، چاہے ختم نبوت ہو، چاہے عقیدہ توحید ہو، چاہے قیامت ہو، چاہے قرآن ہو، چاہے کسی ایک چیز کا انکار کرنا، تو پورے دین کو ماننا یہ ایمان ہے، اور کسی ایک جز کا انکار کرنا کیا ہے؟ کفر ہے۔ تو چوتھی شرط یہ ہے اس حیت کے ساتھ ماننا جو حیت صاحب شریعت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ مثال کے طور پہ یہ قرآن مقدس ہمارے پاس جو ہے یہی اللہ کی سچی کتاب ہے۔ اب ایک آدمی کہتا ہے میں قرآن کو تو مانتا ہوں لیکن یہ والا نعوذ باللہ ٹھیک نہیں ہے، تو یہ اپنی طرف سے حیت بنا رہا ہے نا، یہ کفر ہے۔ کہ اسی حیت کے ساتھ ماننا جو حیت شریعت نے ہمیں بتائی ہے، اپنی طرف سے کوئی حیت نہیں بنانی۔ اور پانچویں شرط یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یقین کر کے ماننا۔ یہ نہیں کہ چلو جی ٹھیک ہے اللہ کے نبی نے تو فرمایا میں خود بھی تحقیق کروں گا، پھر میری تحقیق میں بات آئی تب مانوں گا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زبان، چونکہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ جو فرماتے ہیں اللہ کے حکم سے فرماتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زبان پر یقین کر کے ماننا۔ اور چھٹی شرط یہ ہے کہ ایمان کی ضد، ایمان کے مخالف چیزوں کا انکار کرنا۔ توحید مانتے ہیں تو شرک کا انکار کریں،
ختم نبوت مانتے ہیں تو جھوٹے نبیوں کا انکار کریں، یہ نہیں کہ وہ بھی مانتا ہوں اور یہ بھی مانتا ہوں، جی چلو یہ سب بھی ٹھیک ہے، ایسے نہیں ہوتا۔ ایمان اس کا نام ہے، ان شرطوں کے بعد پھر بندہ کہلا سکتا ہے کہ میں ایمان والا ہوں۔ اللہ ہمیں انہی شرطوں کے ساتھ ایمان قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مرتے دم تک اس پہ قائم رکھے۔ پھر ایک ایمان کی کچھ ظاہری نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، چلو ان میں سے صرف ایک حدیث سناتا ہوں، کیونکہ اس سے زیادہ جس جذبے میں آپ بیٹھے ہیں نا، پتہ نہیں کیا چکر ہے، چادریں جب سے آئی ہیں نا ہر بندہ مجھے سویا ہوا لگ رہا ہے چاہے بے شک اندر سے بیچارہ جاگ ہی رہا ہو، لیکن چادروں کے بعد لگتا ہے ایسے ہے کوئی میری کمزوری ہے یا کیا، ہر بندہ اس طرح لگتا ہے بالکل رات کے 12:30 بجے ہیں اور سوئے ہوئی ہیں اور میں ستے ہوئے سنا رہا ہیں، جناب ساتھ ساتھ بولتے بھی رہے ہیں، چلو پھر بھی آواز تو آ رہی ہے، یقین ہوتا ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ثلاث من کن فیہ، 3 چیزیں ایسی ہیں جس بندے میں پائی جائیں، وجد بہن حلاوت الایمان، اس میں ایمان کی مٹھاس پائی جائے گی۔ کتنی چیزیں بولو؟ 3 چیزیں۔ نمبر 1 پہلی چیز ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اس کے رسول سے محبت پوری کائنات سے بڑھ کے کرے۔ پہلی چیز اللہ اور اس کے رسول سے محبت پوری کائنات سے بڑھ کر کرے، یہ ایمان کی لذت اور مٹھاس کی پہلی نشانی۔ دوسری نشانی ان یحب المرء لا يحبه ان يحب المرء لا يحبه الا للہ، کسی سے محبت ہے تو مفاد کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ چیز جو ہے نا بڑی ضروری ہے۔ کسی کے ساتھ تعلق ہے تو صرف کس کے لیے؟ مفاد کے لیے۔ تو ہر ایک بندہ سلوٹ مار رہا ہوتا ہے نا، جب ضرورت نکل جائے پھر اس کے بعد پوچھتا ہی کوئی نہیں۔ ہمارے ایک مقتدی تھے اس تراوڑی میں ہی، ہمارے محلے میں رہتے تھے، ان کا ایک عزیز تھا، وہ بیمار ہو جاتا، مفاد میں مجھے اچانک وہ بات یاد آ گئی، تو جب وہ اس کو دورہ لگتا تو مجھے وہ دم کے لیے لے جاتے تھے، اللہ تعالیٰ شفا دیتا۔ وہ یہاں سے شفٹ ہو گئے نا، علی پور والی سائڈ پہ چلے گئے، تو جانتا تو میں تھا کافی عرصے سے، ظاہر وہ ایک دن رات کو 12:30 1 بجے مجھے کال کرتے، کہتے جی اس کی طبیعت خراب ہے تو اگر آپ دم کر دیں تو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب ظاہر سویا وہ اٹھنا رضائی سے نکلنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے، لیکن میں نے کہا ٹھیک ہے۔ کہتا ہے میں لڑکے کو بھیج رہا ہوں موٹر سائیکل، وہ آپ کو گھر سے لے لے گا۔ وہ مجھے گھر سے لے گئے، وہاں میں نے اس کو دم شم کیا، تقریباً 1:30 2 بجے کا رات کا ٹائم ہے۔ جب دم کے بعد اس کو کچھ افاقہ ہوا، میں نے کہنے لگے تسی ہوں آپ پہ چلے گئے سو، تسی ہوں آپ پہ۔ میں نے آگے جواب کیا دیا، میں نے کہا نہیں جی میں 5-6 دن جانا ہی نہیں ہے، تھوڑے گھر ہی رہ سکتا، میرا ان جانے کا پروگرام ہی کینسل ہو گیا۔ سمجھ آئی؟ آپ کو اتنا احساس نہیں ہے کہ اس وقت رات کو آپ اٹھا کے لے آئے ہیں، اب واپسی میں ہمارا کام تو ہو گیا، تسی جاؤ ہوں۔ مفاد جب پورا ہو جائے اس کے بعد تو ہماری یہی حالت ہے، اور ہمارے مقتدی اکثر کرتے بھی ماشاءاللہ ایسی ہے۔ شادی کے موقع پہ میں کہتا جی میں اپنے موٹر سائیکل پہ آ جاؤں گا، نہیں استاد جی تسی باشو فرنٹ سیٹ سے ساڑھے نال بہ کے جا سو، ادھر جا کے جب نکاح ہو جاتا ہے استاد جی پھر دھکے کھانے رہنا، واپسی کوئی لفٹ مانگ کے آنا ہے۔ اپنا موٹر سائیکل لے جاتا تو وہ بہتر نہیں تھا، واپسی میں جگہ ہی کوئی نہیں ملتی، وہ اپنے بٹھا کے دے ساری پھر تسی چلے گئے سو، جی بالکل چلے جا ساری۔ یہ ہمارے ساتھ اکثر ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو مفاد کے وقت تو ہر کوئی سلام کرتا ہے، جب مفاد پورا ہو جائے اس کے بعد کوئی یاد رکھے، پھر پتہ چلتا ہے کہ جناب یہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا محبت کسی کے ساتھ ہو تو اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ کس کی رضا کے لیے بولو؟ یہ ایمان کی لذت اور ایمان کی مٹھاس ہے۔ اور تیسری لذت اور مٹھاس کی نشانی یہ ہے کہ انسان کو کفر کی طرف جانا اتنا ہی برا لگے جتنا آگ میں چھلانگ مارنا برا لگتا ہے۔ آگ بھڑک رہی ہے، کوئی بندہ گئے اس کے اندر گھس جاؤ، بندہ اس سے بچتا ہے، ایسے ہی کفر کی طرف جانے سے اپنے آپ کو بچائے تو یہ بندہ مومن ہے۔ کہو ہم ایمان والے ہیں، سب کو مانتے ہیں، سارے انبیاء کو مانتے ہیں، ساری کتابوں کو مانتے ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، فرمانبرداری صرف اپنے رب کی کرتے ہیں، جو رب کا حکم ہوگا اس کی اتباع کریں گے۔ اور آخری بات، 2 ٹوک بات، فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ،
تو سنو، جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آئے کہ اس کی اتباع کرو، بس جی ٹھیک ہے اسلام وہ پرانے دور کا دین ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ، اب ترقی ہو گئی ہے جی، اب جو فیصلے جب مل کر ہم کریں گے چاہے اسلام کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، ان کی اتباع کرنی ہے۔ مفتی صاحب آگے آ جائیے ذرا، جگہ پڑی ہے آپ کی، سیٹ رکھی ہے۔ فرمایا اب جو ہم کہیں کہ اسلام تو ہو گیا جناب، وہ دور اور تھا، پرانی باتیں تم کہاں سے نکال کے کرتے ہو، اب تو جناب نیا دور ہے جناب، اب تو جناب ہم مل کر جو فیصلے ہوں گے، بس چاہے شریعت کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، چاہے قانون ہمارا بنایا ہوا اللہ رسول کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، بس اسی پر ہم چلیں گے۔ اللہ فرماتے تم جو مرضی، چاہے اس کو جمہوریت کا نام دو تب، چاہے اسے کسی اور دین کا نام دو تب، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام سے ہٹ کر جو قانون بھی بناؤ گے، جو دین بھی لے کر آؤ گے، ہرگز وہ نہیں قبول ہوگا، چاہے تم کتنے ہی اپنے آپ کو دیندار کہتے رہو۔ قانون چلے گا تو صرف رب کا چلے گا۔ یہ دھرتی کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اس رب کی دھرتی پر رب کا قانون چلے گا۔ ہاں نہیں چلاؤ گے تو ایک وقت آنے والا ہے قیامت کا دن، اصل فیصلہ اسی دن ہوگا۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اس دن رب خود فیصلہ کرے گا اور اس دن اللہ تعالیٰ اپنا قانون نافذ کرے گا۔ آج اللہ نے اجازت دی ہے، اختیار دیا ہے، مجھے مانتے ہو تو میرا قانون بھی مانو، نہیں مانتے ہو تو پھر آخر آنا تو میرے پاس ہی ہے۔ اس لیے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں بھی خسارہ پائے گا جو اسلام کو چھوڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ایک عورت نے چوری کی، اتفاق سے نام اس کا بھی فاطمہ تھا، مخزومیہ قبیلے کی تھی۔ اب وہ لوگ چاہتے تھے کہ اس کا ہاتھ نہ کٹے، یہ اسلام کا قانون ہے، چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے بڑے پیارے تھے، چونکہ حضرت زید کو حضور نے بیٹا بنایا ہوا تھا اور اسامہ زید کے بیٹے تھے، جیسے پوتے کے ساتھ پیار ہوتا ہے ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ پیار کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا اسامہ سفارش کرے تو نبی پاک مان جائیں گے، تو اسامہ نے جا کے سفارش کر دی، یا رسول اللہ اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، تو میرے نبی غصے میں سرخ ہو گئے اور فرمایا اسامہ تم اللہ کی حدود میں رکاوٹ بننے کے لیے آ گئے ہو، میں تم سے محبت اس لیے تھوڑی کرتا ہوں کہ جناب تم اللہ کی حدود میں تم آ کے دخل اندازی کرو۔ پھر میرے نبی نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا اس فاطمہ کی جگہ پہ میرے جگر کا ٹکڑا فاطمہ بھی ہوتی، اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوتی لقطعت یدہا، میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ کے اللہ کی حد کو نافذ کر دیتا۔ کیوں کہ دین اسلام کے علاوہ قانون اور کوئی نہیں چلے گا، قانون چلے گا تو صرف اسلام کا قانون چلے گا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا قانون چلے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ افغیر دین اللہ یبغون، کیا پس اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین وہ تلاش کرتے ہیں؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے فرما بردار ہے جو آسمانوں میں اور زمین میں، طوعا وکرہا، خوشی اور ناخوشی سے، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی کی جانب سب لوٹائے جائیں گے۔ قل آپ فرما دیجئے آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ کے ساتھ، وما انزل علینا، اور جو نازل کیا گیا ہم پر، وما انزل علی ابراہیم، اور جو نازل کیا گیا ابراہیم علیہ السلام پر اور اسماعیل علیہ السلام پر اور اسحاق علیہ السلام پر اور یعقوب علیہ السلام پر، والاسباط، اور ان کی اولاد علیہم السلام پر، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور خاص کر جو دیے گئے موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام، والنبیون من ربہم، اور باقی انبیاء علیہم السلام اپنے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم، ہم تفریق نہیں کرتے کسی ایک کے درمیان بھی ان میں سے، ونحن له مسلمون، اور ہم اللہ ہی کے لیے فرما برداری کرنے والے ہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اس سے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ،
اور وہ آخرت میں بھی خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔